شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک نو عمر لڑکا ہانپتا ہوا یمن کی مسجد میں داخل ہوا اور آتے ساتھ ہی زاروں کے تار رونے لگا۔ لوگوں نے امیر المومنین سیدنا مولا علی کو اطلاع دی تو آپ فوری طور پر مسجد میں آ گئے اور لڑکے سے رونے کی وجہ پوچھی۔ لڑکا کہنے لگا، اے امیر المومنین، میرا نام مات الدین ہے۔ میری پیدائش سے پہلے میری ماں کے شوہر چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے۔ وہ لوگ تو واپس آ گئے ہیں مگر میرے والد واپس نہیں آئے۔ جب میری ماں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر راستے میں فوت ہو گیا ہے۔ میری ماں نے مال کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ کون سا مال؟ تیرے شوہر کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، حالانکہ میری والدہ کے شوہر تجارت کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا۔ جب میری ماں نے قاضی کے پاس جانے کے لیے کہا تو ان مردوں میں سے ایک نے میری ماں کو گھر میں اکیلا دیکھ کر زنا بالجبر کیا اور پھر شادی کا وعدہ کر کے غائب ہو گیا۔ میری ماں نے شرمندگی کے مارے کسی کو کچھ نہ بتایا اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام مات الدین یعنی دین کی موت رکھ دیا۔ اب جب میں نے کچھ ہوش سنبھالی تو میری والدہ نے مرنے سے پہلے مجھے سب قصہ سنا دیا۔ جب والدہ فوت ہو گئیں تو میں نے قاضی سے رجوع کیا، لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ حضرت علی تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ تم نے اس نازک معاملے میں کیسا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم نے اس سے گواہ طلب کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے قسمیں کھانے کا کہا تو ان سب نے قسمیں کھائی ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا ہم کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب سیدنا علی شیر خدا نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ حضرت علی نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکت سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ آپ نے ایک حکم اور دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے کاتب کو اپنے پاس بلایا اور سپاہیوں سے کہا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ایک ایک کر کے ان میں سے ایک ایک کو لے آنا۔ پھر آپ نے پہلی بار تکبیر کہی اور ایک سپاہی پہلے ملزم کو لے آیا۔ مولا علی نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو اور کاتب کو کہا کہ میرا سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا فلاں دن فلاں مہینے میں۔ کہا کس کس مکان پر گئے تھے؟ کہا اس مقام پر پہنچے تھے تو سیدنا علی نے پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق تھا؟ اس نے بتایا کہ فلاں مرض لاحق تھا۔ پوچھا کتنے دن بیمار رہا؟ اس نے بتایا کہ اتنے دن۔ پوچھا کس دن مرا؟ تو اس نے کہا فلاں دن۔ اب ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا ہے۔ پھر حضرت علی نے ایک اور سوال کیا، جس دن مرا تو کس نے اسے غسل دیا اور کس نے اس کے کفن و دفن کا فریضہ ادا کیا اور کس نے نماز جنازہ ادا کی؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے۔ کاتب نے سب نوٹ کیا۔ اس سارے مکالمے کی آواز باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی، وہ سب اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھنا شروع کیا اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے
کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اس سے پہلے نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر میں اس قتل میں راضی نہیں تھا۔ باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ اب یہ ملزم کا اعتراف بیان وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو لایا گیا، اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا۔ ہم سب نے مل کر اس نوعمر لڑکے کے شوہر کو قتل کیا ہے اور اس کا مال آپس میں بانٹ لیا ہے۔ انہی میں سے ایک شخص نے یہ قبول کیا کہ میں اس لڑکے کا باپ ہوں، میں نے زنا کیا تھا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس طرح حضرت مولا علی نے پیچیدہ کیس کو اس آسان سے طریقے سے نمٹایا، اور پھر حضرت علی نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنایا کہ قتل کے بدلے قتل اور زنا کرنے والے کو سنسار کر دیا گیا۔